السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف۔ معزز حاضرین، اور مصنف نے جو دلائل پیش کیے تھے کہ ایک انسان اگر نماز کی صحیح طور پر پابندی نہیں کرتا، اس کے اپنے اوقات کے اندر نہیں پڑتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام میں یہ حدیث بھی پیش کی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مسند احمد، ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا، مطلب آپ اس کی فضیلت بتانا چاہ رہے تھے، اس کا شرف بتانا چاہ رہے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے آپ نے یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے ذکر کی۔ آپ نے کہا کہ جو انسان نماز کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے حق میں نور ثابت ہوگی، دلیل ثابت ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو انسان اس کی پابندی نہیں کرتا ہے تو نہ کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی کوئی راستہ ہوگا نجات کا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا سکے۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، جو انسان کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب اس حدیث کے اندر پہلی بات تو یہی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان زندگی بھر تک اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کے حق میں یہ نماز اس کو دلوا کے رہے گی، یعنی دنیا کے اندر ہو، قبر کے اندر ہو، میدان حشر کے اندر ہو، پل صراط پر ہو، جہاں کہیں بھی انسان کے لیے ظلمت کا سبب بنتا ہے، جہاں پر بھی انسان کے لیے وہاں راستے تنگ ہو جاتے ہیں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اس کو نور عطا کرتی ہے۔ بعض علم نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے پر نور لا دیتے ہیں جو نماز کا پابند انسان ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر بھی ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ قبر کے اندر بھی انشاءاللہ جہاں پر تاریکی ہوگی، یہ نماز ہے جو اس کو تاریکی دور کر کے روشنی عطا کرے گی۔ قبر سے جب ایک انسان اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ پل صراط پر سے انشاءاللہ جب وہ انسان گزرے گا تو یہ نماز ہے جو اس کو نور ہی نور عطا کرے گی۔ الغرض یہ واقعتاً یہ نماز ایک نور ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے خود فرمایا الصلاۃ نور۔ آپ نے کہا کہ یہ جو نماز ہے وہ سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے۔ تو روشنی حاصل کرنی ہے کسی انسان کو تو یہ نماز ہے جو انشاءاللہ نور کا کام دیتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا نور کا، کہا کہ نور اس معنی میں بھی ہے کہ یہ نماز کی پابندی انسان کو گناہ سے بچا لیتی ہے، فحش چیز سے بچا لیتی ہے، گناہ کے کاموں سے بچا لیتی ہے، تو یہ اس کے اندر بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز، کل قیامت کے دن ایک انسان میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو یہ نماز انشاءاللہ اس کے حق میں دلیل بنے گی، حجت بنے گی۔ اور تیسری چیز یہ بتائی، کہا کہ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے انسان کو تو یہ نماز کی پابندی ہے جو دنیا کے اندر ایک انسان اس کے اوقات کے اندر کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ آگے آپ نے کیا کہا، کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی، نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو کئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کا جو حشر ہوگا وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ نے چار بڑے نام ذکر کیے ہیں۔ ایک آپ نے کہا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اب یہ چیز سوچنے والی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کا تذکرہ کیوں کیا؟ ویسے تو کئی اشخاص ہو سکتے تھے، آپ نے ان چار اشخاص کا ہی تذکرہ کیوں کیا ہے؟ یہ بات بتاتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی حکمت یہ ہے، آپ غور کریے کہ یہ چاروں افراد جو ہیں یہ کفار کے سردار تھے، یہ چاروں کفار تھے، مشرکین تھے، اور ان میں بھی سردار تھے۔
اب جب یہ سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے چاروں کا تذکرہ کیا، کہا کہ سرداروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب یہ چیز حکمت بتاتے ہیں، اس کے اندر لطیف نکتہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر انسان کا مال اگر اس کو روک رہا ہے نماز سے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندے کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ۔ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کے بارے میں جب بتایا ہے تو قارون کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ہاں قارون کے پاس بہت عظیم خزانے تھے، تو یہ خزانوں کا مالک تھا، مال کا غرور آیا اس کو، اور اسی مال نے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکے رکھا، تکبر کا شکار ہوا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، اللہ کے ذکر سے پیچھے رہ گیا، تو مال سبب بنا قارون کو ایمان نہ لانے کا۔ تو دنیا کے اندر بھی اگر کوئی انسان مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، مال اس سے نماز سے روک رہا ہے، اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، تو اس انسان کا نعوذ باللہ حشر جو ہوگا کل قیامت کے دن، قبر اگر کھولی جائے گی اس کی، اس کو اٹھایا جائے گا، تو وہ بندہ فرعون کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مال کی وجہ سے کل جو آیت کریمہ گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں اہل ایمان، تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے۔ تو یہاں ذکر اللہ سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں، تو ہمارا مال جو ہے ہمیں کبھی اللہ کے ذکر کرنے سے اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز پڑھنے سے کبھی روکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ چیز روکتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، اور دوسرا کون سا نام ہے جب یہ فرعون کا جو وزیر تھا حامان، تو یہاں کہا گیا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اونچی ملازمت دے رکھی ہے، وہ ایک بڑے پوسٹ پر ہے، اور وہ بڑے پوسٹ پر ملازمت پر رہنے کے بعد یہ انسان اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کی محبت اتنی بڑھ گئی اسے کہ وہ نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایک بڑے پوسٹ جو نماز سے روک رہی ہے، اگر یہ ملازمت علیہ اگر اس کو نماز سے روک رہی ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو حامان کا مطلب کیا تھا؟ اس کی ملازمت کیا تھی؟ بہت بڑی ملازمت اس کو ملی تھی کہ وہ فرعون کا وزیر خاص تھا، تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا نام جو بتایا گیا کہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ فرعون کو لیں گے، فرعون کی بابت یہ بتایا گئی کہ معلوم ہے کہ فرعون جو ہے دنیا کا اگر اب تک کی تاریخ کے اندر لیا جائے گا تو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، یعنی سب سے بڑا حاکم تھا، وہ حکومت اللہ تعالیٰ نے اس کی راحت دے رکھی تھی۔ تو اگر یہاں پر بھی اگر کوئی حاکم ہے، کسی کے سپرد حکومت ہے، وہ حکومت میں اتنا مگن ہے کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لہٰذا یہ حکومت ہے جو اس کو نماز سے روک رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ انسان فرعون کے ساتھ نعوذ باللہ اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا نام ذکر کیا گیا جس کا نام ہے ابی بن خلف۔ یہ کون ہے؟ بدبخت انسان۔ کہا کہ جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے، پوری تاریخ کے اندر، پوری جنگوں کے اندر اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو وہ ایک انسان ہے، اور یہ بدبخت، یہ مشرک انسان ابی بن خلف تھا۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی گردن کٹی ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا بدبخت انسان تھا ابی بن خلف۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ تو مشرک تھا، مشرک کا سردار تھا، اور اس کی بڑی خصوصیت کیا تھی؟ یہ بہت بڑا تاجر، معلوم بہت بڑا تاجر تھا یہ۔ اور اگر کسی انسان کو اس کی تجارت نماز سے روکتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان ابی بن خلف کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، میدان حشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو تجارت ہے، مال ہے، حکومت ہے، بڑی ملازمت ہے، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے ذکر اور اس کی نماز سے روکتی ہیں، یہ 4 بڑے سردار کے ساتھ نعوذ باللہ اس کا حشر کل قیامت کے دن ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی نماز کا پابند ہے الحمدللہ، اہل علم بتاتے ہیں کہ اس کا حشر انشاءاللہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیکوکار صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ نماز ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک کلی ہے، کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے اندر بہرحال تاریخ نماز کا کیا انجام ہے، انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بہرحال بات آئیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس حدیث میں نماز کی جو فضائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، پہلے اس کی پابندی کرنے، ان کے اوقات کے اندر پڑھنے، اور اس کی ساری فضیلتوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کی توفیق سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔